السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بہت دلچسپی سے اس مہربان ہستی کو دیکھ رہا تھا جو بچوں میں ٹافیاں بانٹ رہی تھی۔ سارے بچے اس کے گرد جمع تھے۔ بچوں کا ہجوم دیکھ کر مولوی صاحب کا چھوٹا بچہ بھی گھر سے نکل آیا، جسے وہ گھر سے نکلنے نہ دیتے تھے۔ تقریباً 2-3 سالہ بچہ تھا۔ اس کے ارد گرد بچوں کا رش تھا۔ جو ہی سارے بچے ادھر ادھر ہوئے، میں نے اس سے بڑے پراسرار انداز میں بھاگتے دیکھا، اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ مولوی کا چھوٹا بچہ اس نے چادر میں چھپایا اور یوں بھاگی کہ پل بھر میں یہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا چاہا، مگر اس کی تو یہاں دور دور تک پرچھائی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد گلی میں رش لگ گیا۔ سب حیران تھے کہ بچہ کس نے غائب کیا۔ کچھ بڑے بچوں نے پہلے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ ایک لڑکی ٹافیاں بانٹ رہی تھی، اور وہ بچہ بھی ٹافی لینے آیا۔ لڑکی خوبصورت تھی، دکھنے میں نہ بھکارن لگتی تھی اور نہ ہی بچے اغوا کرنے والی۔ تو پھر اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کسی کا بھی مجھ پر دھیان نہ تھا، کیونکہ میں غریب موچی تھا۔ گلی کی نکڑ پر بیٹھ کر جوتے سلائی کرتا۔ لوگوں کی نظر میں میری رتی برابر اہمیت نہ تھی، تو کسی نے مجھ سے پوچھنا گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مولوی صاحب پریشان تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ معزز شخص ہیں، جو ہی اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں پتہ لگا لیں گے، جلد ہی وہ پتہ لگا لیں گے۔ مگر نہ جانے کیوں یہ معاملہ دبا دیا گیا تھا، حالانکہ مجھے تو تجسس تھا کہ وہ تھی کون۔ مگر پھر محلے والے کچھ دنوں بعد یہ بات بھول گئے۔ ایک دن وہ ہوا جس کا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ مجھے پتہ چلا وہ لڑکی کون تھی۔ حقیقت مولوی صاحب نے خود بتائی۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا۔ میرا نام عمران ہے۔ میں اپنی بیوہ ماں اور 5 بہنوں کے ساتھ چھوٹے سے اجڑے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ وہ گھر بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ کئی بار اسے بنوانے کی کوشش کی، مگر یہ خواہش میرے اندر دم توڑ دیا کرتی۔ ہر سال جب برسات کا موسم آتا، مکان کی حالت خستہ ہو جاتی۔ اوپر سے ٹپکتی چھت کے نیچے میں، میری بہنیں، اماں، سب لوگ جاگ کر پوری پوری رات گزارتے۔ ہماری گلی میں سب لوگ ہی بڑے اچھے فیملی والے رہتے تھے۔ میرا پیشہ انتہائی ذلت آمیز تھا۔ میں جانتا تھا میں موچی ہوں۔ لوگوں کی نظروں میں میری کوڑی کی عزت نہیں۔ لوگوں کی پھٹی پرانی چپلیں سلائی کر کے دیتا، ان کے بوٹ پالش کرتا اور پھٹے ہوئے جوتے سیتا، تب جا کر 2-4 پیسے کماتا۔ میری 3 بہنیں جو بڑی تھیں، ان کے بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی، مگر اب تک میں ان کی شادی نہ کروا پایا تھا۔ انتہائی مایوس کن حالات تھے۔ جی چاہتا سب چھوڑ چھاڑ کر خودکشی کر لوں۔ اپنے گھر والوں کے لیے میں کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ ایسے ہی مایوس سوچیں میرے ذہن میں سوار رہتی۔ میری بہنیں بھی گھر چلانے میں میری مدد کر دیا کرتی تھیں۔ اماں نے ان کی شادی کے لیے تھوڑا بہت جہیز جوڑ رکھا تھا، مگر ان حالات میں بہنوں کا رشتہ آنا ہی ناممکن تھا۔ کاش کوئی ایسی جادو کی چھڑی گھماتا کہ میرے حالات ایک لمحے میں بدل جائے، مگر یہ تو ناممکن تھا۔ جی چاہتا موچی کی دکان بند کر دوں۔ باپ بھی موچی تھا۔ میں نے محض 7 سال کی عمر میں ان کے ساتھ دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد مکمل طور پر دکان کو سنبھال لیا تھا۔ پھر کیا جانتا تھا کہ میری دکان کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو مجھے حیران کر دے گا۔ وہ خوبصورت لڑکی جو سفید لباس میں اپسرا ہی لگتی تھی، وہ بچے کو اپنے ساتھ لے کر فرار ہو جائے گی۔ مگر زیادہ حیرت مولوی صاحب پر ہو رہی تھی۔ ان کا بچہ کوئی اٹھا کر لے گیا، مگر انہوں نے اس معاملے کو ہی دبا لیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ لوگوں نے جب مجھ سے پوچھا ہی نہیں، تو پھر میں نے بھی اس لڑکی کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا۔ میری دکان شہر کی مارکیٹ میں تھی، جہاں بڑے بڑے بنگلے بھی تھے، جبکہ میری چھوٹی سی دکان بنگلوں کے سامنے کسی کچرے کے ڈھیر سے کم نہ لگتی۔ اس واقعے کو 3-4 دن گزر گئے۔ دکان بند کر کے رات 11 بجے تقریباً میں گھر لوٹ رہا تھا، جب بیچ راہ میں کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے سڑک کے دوسری طرف آتی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز حیرت سے سنی۔ بچہ کم عمر تھا، مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میں حیران ہوا کہ ویران نما جنگل نما جگہ سے یہ آواز کس کی ہے؟ یہاں تو لوگ رہتے بھی نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ یہاں نہ پانی کی سہولت تھی، نہ بجلی کی۔ آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی کبھار خانہ بدوش لوگ آ کر یہاں اپنی جھونپڑیاں قائم کر لیتے۔ کچھ عرصے بعد وہ لوگ خود یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے۔ وجہ یہ تھی کہ اس جگہ کے بارے میں مشہور تھا، یہاں پہلے ایک بستی ہوا کرتی تھی، مگر اچانک زلزلے نے بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر لوگوں نے یہاں شہر قائم کرنا چاہا گھر بنانے کے لیے، مگر جب بھی گھر کی کھدائی شروع ہوتی، کسی نہ کسی زمین کے نیچے سے انسانی کھوپڑیاں
ہڈیوں کے پنجر، یہ چیزیں برآمد ہوتی۔ ایسے میں لوگوں کی حالت خراب ہو گئی۔ لوگوں نے بہتر جانا کہ اس جگہ کو خالی رہنے دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہاں رہنے سے ان کے ذہنوں پر برے اثرات ہو جائیں۔ میں بھی اس جگہ سے گزرتے ہوئے خوف کا شکار رہتا۔ اماں اکثر کہتی کہ جلدی گھر واپس آیا کرو، مگر بس زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں اکثر رات کے 12 ڈیڑھ بج جایا کرتے تھے۔ تب بھی رات گئے تک اس جگہ سے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ جب بچے کے رونے کی آواز سنی، مجھے معلوم ہو گیا کوئی تو بات ہے جو بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے۔ یہاں کون ہو سکتا ہے؟ یہی دیکھنے کے لیے میں اس طرف چلا آیا جہاں درختوں کا ایک جھنڈ تھا، خاردار جھاڑیاں بھی تھیں۔ یہاں کوئی چور اچکا آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ تھوڑا آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ سچ میں سامنے پیڑ کے نیچے کھڑا ایک بچہ جس کی عمر 2 سال تھی، وہ روئے جا رہا تھا۔ میں نے اسے پکارا، میں اس کے پیچھے جانے والا تھا کہ میرے پیچھے موجود جھاڑیوں میں عجیب سی سرسراہٹ ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے بچے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک سفید لباس والی عورت اسے دبوچ کر دور اندھیرے میں غائب ہو گئی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ میرے دل میں شک کی لکیر اٹھی، ہو نہ ہو یہ عورت وہی ہے جو اس دن گلی میں ٹافیاں بانٹ رہی تھی، جو بچے کو لے کر بھاگی تھی۔ یہ بچہ بھی تو اس کا ہم عمر تھا۔ میں سمجھ گیا کہ بچہ پریشانی میں ہے اور یہی لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے۔ کہیں اس کا تعلق کسی عملیات سے نہیں؟ جو بھی ہے، مجھے بچے کی جان بچانی چاہیے۔ میں بھاگا اسی جگہ چلا آیا جہاں سے وہ لڑکی غائب ہو گئی تھی، مگر اب وہاں سوائے خاموشی اندھیرے کے کچھ بھی نہ تھا، حتیٰ کہ بچے کے رونے کی آواز بھی نہ آ رہی تھی۔ میں اسے ڈھونڈتا ہوا جھاڑیاں کھنگال رہا تھا، تبھی میرے کانوں میں بھاری اور خوفناک آواز سنائی دی، اپنی خیریت چاہتے ہو تو ابھی اور اسی لمحے یہاں سے لوٹ جاؤ، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں یہ آواز سن کر ڈر گیا۔ کون ہو تم اور وہ بچہ؟ وہ کہاں گیا؟ میں بھی پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ جان جائے تو چلی جائے مگر بچے کو کچھ نہ ہو۔ تم جاؤ یہاں سے، بچہ خیریت سے ہے، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کھوج میں تھا کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، مگر وہ آواز اس قدر بھیانک تھی کہ مجھے وہاں سے لوٹنا پڑا۔ مگر عجیب سا سر درد اور شل کندھے لیے میں اس جگہ سے نکلا۔ جب تک گھر پہنچا آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ اماں بڑی باجی جو اس وقت سلائی کر رہی تھیں، دونوں جاگ رہی تھیں، جبکہ باقی بہنیں سو گئی تھیں۔ اماں نے مجھے دیکھا اور کہا، عمران بیٹا اتنے پریشان کیوں لگتے ہو؟ میں نے پیشانی کو مسلا، بس اماں سر میں درد ہے۔ تب مجھ سے کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ میں گھر کا اکلوتا مرد تھا، اسی لیے اماں اور بہن کو میری بہت فکر تھی۔ میں اکثر بہنوں کے سامنے کہتا کہ میں آپ لوگوں کی خواہشات پوری نہیں کر سکا۔ بڑی باجی تقریباً 30 سال کی ہو چکی تھیں، اب تک ان کا کہیں رشتہ طے نہ ہوا تھا۔ باجی مسکرا کر کہتی، ارے میرے بھائی، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ جب ہماری قسمت میں لکھا ہوگا ہمیں ہمارا ہمسفر مل جائے گا۔ پھر دوسرے دن میں اپنی دکان پر جا کر بیٹھا اس کھوج میں تھا کہ مجھے کچھ اس بچے کے بارے میں پتہ لگے۔ آخر مولوی صاحب نے پولیس والوں کی مدد کیوں نہیں لی؟ میں نے دیکھا ان کے دروازے کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں آتی تھیں، ان سے مختلف کام کروانے کے لیے۔ ان کی پہنچ بڑے بڑے لوگوں تک تھی، ایسے میں ان کا کام منٹوں میں ہو جاتا، مگر ان کی خاموشی مجھے اسرار میں ڈال رہی تھی۔ پھر اس دن وہ آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے گاڑی میں بیٹھے تو اچانک میری دکان پر چلے آئے۔ وہ اپنے جوتے پالش کروانے آئے تھے، دکان پر بیٹھ کر اخبار پڑھتے رہے۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، آپ کے بچے کے بارے میں کچھ پتہ لگا؟ وہ چونک گئے اور بولے، میرے بھائی، بس یہ بات کسی اور کے سامنے نہ کہنا، تم نہیں جانتے کہ میں اس لمحے کتنی بڑی مشکل میں ہوں۔ مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ میرا بچہ لے گئی، مگر وہ ہے کون؟ میرے دل میں یہ بات تھی مگر پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ بہت سے سوال پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ تو جوتے پالش کروا کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ آج پھر اس راستے سے گزرتے ہوئے میرے دل میں بچے کے بارے میں تجسس تھا کہ آخر کل رات جو اسے یہاں سے اٹھا کر لے گئی وہ کون تھا۔ تبھی مجھے اس سامنے پیڑ کے نیچے سے لٹکتے ہوئے 2 سفید پیر دکھائی دیے، ان پیروں میں پائل بھی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے بے اختیار آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اماں کا کہنا تھا ایسی جگہوں پر اکثر ہوائی مخلوقات ہوتی ہیں جو لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں تیز قدموں سے یہاں سے گزرنا چاہتا تھا جب اپنے پیچھے پائل کی آواز سن کر رہے سہے حواس گم ہونے لگے۔ میں باقاعدہ بھاگنے لگا مگر آواز نے بھی میرے پیچھے اسی انداز میں بھاگنا شروع کر دیا تھا۔
پلٹ کر دیکھنا چاہتا تھا مگر اتنی ہمت نہ جٹا پا رہا تھا۔ جب تک گلی کا موڑ آیا آواز نے میرا موڑ تک پیچھا کیا، اور جب گھر کے سامنے پہنچا کانپتے وجود کے ساتھ پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ یا حقیقت میں ایسا ہوا تھا؟ میں سمجھ نہ پایا۔ گھر میں داخل ہوا اور میرا پسینے میں ڈوبا چہرہ دیکھ کر اماں تو ہول گئیں۔ بیٹا میں 2 دن سے دیکھ رہی ہوں تمہارے چہرے پر جو خوف اور پریشانی ہے وہ مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی، سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ ایسے ہی اماں، شاید کسی ہوائی شے نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے، خیر آپ پریشان نہ ہو۔ چلا میں تجھے دم کرتی ہوں بیٹا۔ اسی وقت انہوں نے پانی پر دم کیا اور مجھے پلا دیا جبکہ میں بستر پر پرسکون لیٹا تھا، رات کو گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ میں نے یہ بھیانک خواب دیکھا جیسے میں اس جنگل میں بھٹک رہا ہوں، اس بچے کو جھاڑیوں کے پیچھے تلاش کرتا پھر رہا ہوں مگر کسی نے مجھے پیچھے سے کھینچ لیا تھا۔ اب وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ پاس میں ہی ایک بھیانک کالا کنواں ہے جس میں انہوں نے مجھے دھکیل دیا۔ میں خود کو بچانے کی کوشش کرتا اس گندے پانی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ یہ خواب اس قدر عجیب تھا کہ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر مجھے ایسا خواب کیوں آیا۔ شاید میں اس لڑکی کی کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہوں جو مجھ سے پوشیدہ رہنا چاہتی ہے، مگر میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب جو اتنے پریشان ہیں آخر انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں کسی سے پوچھا کیوں نہیں؟ انہیں تو لوگوں سے سوال جواب کرنے چاہیے تھے، بچے کے بارے میں کچھ تو پتہ لگاتے۔ آج پھر میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھا، پورا دن مصروف رہا، تھوڑے بہت پیسے جمع ہو گئے تھے، میں خوش بھی تھا اور سوچا چلو آج جلدی گھر چلا جاؤں گا، 8 بجے سے پہلے جانے کی کوشش کروں گا۔ اتنے میں ایک چھوٹا بچہ آ گیا، چپلوں سے بھرا شاپر لیے، غالباً ان کے گھر میں کوئی شادی کی تقریب تھی۔ میں جلدی اس کی چپلیں سلائی کرنے لگا، پھر بھی مجھے رات کے 10 بج گئے۔ دکان بند کی اور تیزی سے گھر کی طرف جانے لگا، مگر اس راستے سے گزرتے ہوئے پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ یہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ آج میں اس پیچھا کرنے کے معاملے سے تنگ آ گیا تھا، پلٹ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ یہ تو وہی تھی جو اس دن گلی میں ٹافیاں بانٹ رہی تھی اور بچے کو اٹھا کر لے گئی تھی۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا، اچھا تو تم ہو جو مجھے ڈرانے کی کوشش میں ہو؟ میں جانتا ہوں تم چور لڑکی ہو، بچوں کو اٹھا کر چلی جاتی ہو۔ کیا کیا ہے تم نے اس بچے کے ساتھ؟ اس کی کالی سیاہ آنکھیں اس اندھیرے میں بھی خوب چمک رہی تھی کہ خدا کی پناہ۔ وہ مسکرا کر بولی، ارے موچی مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ تم نے اس دن مجھے بچے کو اٹھاتے دیکھ لیا، مگر خوشی ہے کہ تم نے میرے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، اسی لیے میں تم سے مدد مانگنے آئی ہوں۔ کہیں تم نے بچے کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میں پریشان ہو گیا کہ بچہ اس کے پاس ہے۔ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اسے کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بس مجھے مولوی سے بدلہ لینا ہے، اسی لیے میں اس کی اولاد کو اٹھا کر لے گئی۔ میں نے تعصب بھری نظروں سے دیکھا، تم نے ٹھیک نہیں کیا، اگر بدلہ لینا ہی تھا تو مولوی سے لیتی، بھلا معصوم کا اس معاملے میں کیا قصور ہے؟ یہ سن کر وہ مسکرائی اور بولی، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا ہے یا اس پر میں ظلم کرتی ہوں تو تم کل رات میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں خود اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گی کہ وہ بچہ میرے ساتھ کتنی خوشی رہتا ہے، پھر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا کیونکہ تم ظالم عورت ہو۔ میری بات سنتے ہی وہ اچانک بلند آواز میں رونے لگی۔ خاموش فضا میں اس کے رونے کی آواز انتہائی دل دہلا دینے والی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے دیکھا اور دور بھاگتی ہوئی غائب ہو گئی، اتنا کہ اندھیرے میں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا، مگر پائل کی آواز ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں جلدی بھاگتے بھاگتے گھر پہنچا، کھانا کھایا، پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھے۔ اماں نے کہا، رشتے والی بانو نے تیری باجی کے لیے رشتہ بتایا ہے، آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے مگر اتنی عمر کا نہیں کہ اس کی پہلی بیوی مر گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگا کہ اماں شادی شدہ مرد کی، میری بہن اب ایک شادی شدہ مرد کی بیوی بنے گی، ہاں تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو خود گھر کے حالات دیکھ، اس کی عمر نکلتی جا رہی ہے، 30 کی ہو چکی ہے، اگر وہ بغیر جہیز کے رشتہ لینے پر راضی ہو گیا ہے تو میں ہاں کر دوں گی۔ اماں کے چہرے پر مایوسی اور تھکان تھی، مجھے شدت سے رونا آیا۔ میں جان سکتا تھا کہ باجی کے دل پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ ہماری باتیں سن کر میں سر جھکا کر روٹی کھانے لگا۔ اماں فی الحال آپ تھوڑا صبر کریں، ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی رشتہ مل جائے۔ ارے کہاں سے لاؤں گی شادی کے ڈھیروں پیسے، جہیز اور اچھا کھانا؟ یہ ملنا ناممکن ہے۔
اور آج کل حالات کچھ زیادہ خراب ہیں۔ شاید ان کی گرتی صحت انہیں بتا رہی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی پانچوں بیٹیوں کے ہاتھ پیلی کر کے چلی جائیں، ورنہ ان کی زندگی خراب ہو جائیں گی۔ اس رات میں بستر پر لیٹا تو کیوں نہ اپنے آپ ہی میرا تکیہ بھیگ گیا۔ میں اتنا بڑا مرد ہو کر آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ شاید اپنی بے بسی اور گھر کے خراب حالات پر ایسے ہی برے خواب دیکھتے یہ رات گزر گئی۔ صبح کا آغاز ایک بار پھر نئی ہمت و حوصلے کے ساتھ کیا۔ آج پورا دن بڑا مایوس کن گزرا تھا۔ شام کو مولوی صاحب کے گھر کام کرنے والا چھوٹا ملازم لڑکا میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں مالکن کی خوبصورت سینڈل تھی جو سلائی کروانے آیا تھا۔ میں نے سلائی کرتے کرتے لڑکے سے پوچھنے لگا، مالکن کا بچہ کھو گیا، کیا اسے پریشانی نہیں؟ یہ سن کر پہلے تو اس نے آس پاس دیکھا اور بولا، ارے کیا بتاؤں عمران بھائی، مولوی صاحب کی تو نیندیں حرام ہو گئی ہیں، یہ بچہ ان کا بھی نہیں تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں یہ بچہ وہ کہیں سے لائے تھے، وہ ان کے کسی دوست کا بچہ تھا۔ میں نے کہا، تم نے یہ بات کہاں سے سنی؟ ارے میں ان کے گھر میں کام کرتا ہوں، میری انہی باتوں پر نظر رہتی ہے۔ میں نے خود مولوی صاحب کو فون پر بات کرتے سنا کہ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ اپنے بچے کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے بچے کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میری جان کو خطرہ ہے، میں اس سے ٹکرا نہیں سکتا، مجبور ہوں۔ عمران بھائی، یہ باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی، اور پھر جب مالکن کو میں نے روتے دھوتے نہ دیکھا تو میں سمجھ گیا ضرور یہی بات ہے۔ اگر ان کا اپنا بچہ ہوتا یا اپنا بچہ غائب ہوا ہوتا تو یقیناً یہ لوگ طوفان کھڑا کر دیتے۔ ملازم بچے کی بات سن کر میں خود بھی حیران تھا۔ واقعی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب کے چہرے پر اس دن بھی اتنی پریشانی نہ تھی جو اپنا بچہ کھو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ ضرور کوئی ایسی بات ہے، مجھے اس کا پتہ لگانا ہی ہوگا، اور یہ بات مجھے وہی لڑکی بتا سکتی ہے جو 3 دن سے لگاتار میرا پیچھا کر رہی ہے۔ پھر اس رات میں جان بوجھ کر دیر سے گھر گیا۔ رات کے 11 ساڑھے 11 ہو رہے تھے جب میں گھر جانے لگا، مگر آج تو گھر جانے کی بجائے مجھے لڑکی کی کھوج تھی۔ آخر وہ مجھے کہاں مل سکتی ہے؟ میں اس ویران جگہ کے اندر کی طرف چلا آیا جہاں درخت اور جھاڑیوں نے جھنڈ بنا رکھے تھے۔ میں جان گیا ضرور اس کے پیچھے کوئی ایسا گھر ہے جہاں وہ رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اندر ہی اندر بہت سے گھر موجود ہوں۔ یہ سوچ کر میں اس طرف چلا آیا، تبھی اچانک بچے کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی تو میں چونک گیا۔ بچہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر کل اس لڑکی نے کہا تھا کہ اگر میرے بارے میں پتہ لگانا ہے تو تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں بتا دوں گی بچہ خوش ہے یا نہیں۔ اب یہی بات جاننے کو میں یہاں کھڑا تھا۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گھبرا کر میں پلٹا تو سامنے وہی کھڑی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت جیسے چاند کی سفید روشنی ہو۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ مجھے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، بچے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا؟ میں نے کہا ہاں، آؤ میرے پیچھے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اچانک وہ رکی اور بولی، اپنی آنکھیں بند کر لو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، ورنہ بہت سے راز تمہیں ایسے معلوم ہو جائیں گے جو میں تم سے پوشیدہ رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے کہنے پر میں نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ فی الحال تو مجھے بچے کے بارے میں جاننا تھا۔ پھر جو ہی اس نے آنکھیں کھولنے کا کہا تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ تب میں ویران جنگل میں نہیں بلکہ ایک عالی شان گھر میں موجود تھا۔ بچہ سامنے تخت پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ یہاں کی رونقیں عروج پر تھیں، بہت سے لوگ جمع تھے، وہ سب اس بچے کو بہلا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی شہزادہ ہو۔ میں حیرت سے اس گھر کو دیکھنے لگا۔ ابھی تو یہاں خالی جگہ تھی، یہاں کچھ نہیں تھا۔ اچانک سے ویران جنگل میں گھر کیسے آ گیا؟ میں اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ چند لمحات تک اسے دیکھتا رہا، پھر لڑکی سے بولا، بچہ تو یہاں خوش نظر آتا ہے، مگر آخر یہ جگہ کون سی ہے؟ وہ مجھے ایک الگ جگہ پر لے آئی، کہا ان سب کے بارے میں چھوڑو، میں نے پہلے کہا تھا مجھے تمہاری مدد چاہیے، ایسی مدد جو شاید تم نہ کر پاؤ، لیکن اگر تم نے میری مدد کی نا تو یوں سمجھ لینا تمہاری قسمت بدلنے والی ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے تمہاری بہنوں کی شادی اچھے طریقے سے ہو اور وہ اپنے گھر کی ہو جائیں؟ تم میرے حالات کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ وہ میرے بارے میں ساری معلومات رکھتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، کل تم اسی وجہ سے پریشان تھے نا کہ بہنوں کی شادی کیسے کرو گے، گھر کے حالات کیسے بدلو گے۔ میں خاموش کھڑا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر مزید بولی، دیکھو تمہارے حالات میں بدلوں گی، اگر میری بات مان لو گے نا تو بہت فائدے میں رہو گے۔ وہ کام اتنا مشکل بھی نہیں جتنا تم سوچ رہے ہو۔ ارے لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟
اس کا مطلب ہے تم میری بات ماننے پر راضی ہو، تم بس اس بچے کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لو۔ یہ سن کر تمہیں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ ارے یہ ممکن نہیں، اس بچے کے جو والدین ہیں وہ ہمارے علاقے میں ہی رہتے ہیں، اگر کسی نے یہ کھوج لگا لی تو میری جان مصیبت میں آ جائے گی، پولیس مجھے پکڑ کر لے جائے گی۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا، کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں لگے گا، اس کی گارنٹی میں دیتی ہوں۔ بس تمہیں کچھ دنوں کے لیے اس بچے کو رکھنا ہوگا، اور پھر میں بھی اس بچے کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی۔ چند دنوں کی بات ہے، چند دن بعد میں اسے اس کے والدین کو لوٹا دوں گی، تب تک میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ کیسا بدلہ؟ میں نے چونک کر کہا۔ مجھے یاد آیا، اس ملازم بچے نے مجھے یہی بتایا تھا کہ مولوی صاحب فون پر کسی سے بدلے کی بات کر رہے تھے، دیکھو تم اس کے ساتھ کچھ کرنا تو نہیں چاہتی؟ وہ مسکرا کر بولی، ارے نہیں، اگر مجھے کچھ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکی ہوتی۔ یہ بچہ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، مگر ابھی میں مجبور ہوں، بس جب تک میرا کام پورا نہیں ہو جاتا مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ تم بتاؤ، اس بات پر راضی ہو؟ اب میں مشکل میں پڑ گیا۔ حالات بدلنے کی خواہش آخر کس انسان کی نہیں ہوتی؟ بہنوں کی شادی کرنی تھی، گھر کے حالات بدلنے تھے، کب تک ایسے مزدوریاں کروں گا، لوگوں کے جوتے سی کر گھر چلاؤں گا؟ بہنیں تو گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی، اور ان کی شادیاں ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ دیکھو مجھے کسی مشکل میں نہ ڈال دینا۔ میں بار بار گھبراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بس کچھ دنوں کی بات ہے، یہ بچہ اپنے پاس رکھ لو، پھر میں خود اسے لینے آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں جو ہی بچے کو اٹھانے لگا تو وہ بولی، ابھی چھوڑ دو، میں خود اسے تمہارے گھر کے دروازے کے باہر یا دکان کے باہر چھوڑ آؤں گی۔ یہ سب وہ کیسے کرے گی مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، مگر چونکہ میں اس کی بات پر رضامند تھا تو چپ چاپ خاموشی سے گھر آ گیا۔ دل بری طرح گھبرا رہا تھا کہ اماں اور بہنوں کو کیا کہوں گا۔ بچہ جو ہی اس گھر میں آئے گا اس کو رکھنا اتنا آسان نہ ہوگا، ظاہر ہے وہ چھوٹا بچہ ہے، کسی کی نظر اس پر پڑ سکتی ہے۔ پھر جب یہ بات میں نے اماں اور بہنوں کے سامنے کہی تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے انہیں میری دماغی حالت پر شک ہو۔ تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ارے اماں، بس کچھ دن کی بات ہے، مان جائیے نا، ہمیں بچے کو گھر میں رکھنا ہے، اور وہ لڑکی بہت امیر ہے، بدلے میں ہمیں مالا مال کر دے گی۔ کیوں کسی بچے کو ستاتے ہو؟ اللہ گناہ دے گا۔ مگر اماں وہ لڑکی بھی مجبور نظر آتی ہے، کچھ دنوں کے لیے بچے کو ہمیں اپنے پاس رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد لڑکی کے حوالے کر دیں گے، وہ اس کے والدین کو دے دے گی۔ مگر ہمارا اس میں کیا جاتا ہے؟ اماں کب تک ہم برے حالات سے لڑتے رہیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی ہمارے حالات نہیں بدلیں گے، اس کے لیے ہمیں کچھ ہی کرنا ہوگا۔ میں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سخت ناراض لگ رہی تھیں۔ بہنیں بھی مجھ سے خفا تھیں۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھا، میری چارپائی پر سویا بچہ مجھے دور سے ہی نظر آ گیا تھا۔ میں اچھل کر بیٹھا اور گھبرا گیا۔ پھر میں نے اماں اور بہنوں کو سختی سے منع کیا کہ آس پڑوس میں کسی کو بھی بچے کے بارے میں پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ جب بھی کوئی محلے پڑوس کی عورت آئے تو بچے کو کمرے میں لے جانا۔ وہ پہلے تو گھبرائی ہوئی تھی، مگر میرے کہنے پر پھر رضامند ہو گئیں۔ یوں میں تھوڑا بے فکر ہو کر دکان پر چلا آیا، مگر دل میں پھر بھی تھوڑی بہت پریشانی تھی۔ نظر مسلسل مولوی کے گھر پر تھی۔ پھر اس دن میں نے دیکھا ایک بڑی کرولا گاڑی ان کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے اترنے والی شہر کی مشہور شخصیت وہ عامل صاحب تھے جو لوگوں کے بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ آنکھوں پر سورج سے بچاؤ کا چشمہ لگائے وہ گھر کے اندر آ گیا۔ میں حیران ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت مولوی صاحب کے گھر چلی آئی ہے۔ پھر کافی دیر بعد وہ ان کے گھر سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا، مگر میں بے چین تھا، آخر عامل مولوی صاحب کے گھر کیوں آئے ہیں؟ ضرور ان کا آپس میں کوئی تعلق ہوگا۔ تب وہ ملازم لڑکا میرے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کی مجھ سے اچھی بنتی تھی، وہ مجھے عرصے سے جانتا تھا۔ پھر جب میں نے اس سے عامل صاحب کے بارے میں پوچھا تو اس نے میرے ہوش اڑا دیے، یہ کہہ کر وہ بچہ جو وہ لڑکی اٹھا کر لے گئی تھی وہ کسی اور کا نہیں، عامل صاحب کا ہے۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہتا ہوں عمران بھائی، آج ان دونوں کے درمیان بڑی گہری بات چیت ہوئی ہے۔ مولوی صاحب عامل سے کہہ رہے تھے کہ تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا اس نے اسی بات کا بدلہ لیا ہے۔ تم نے یہاں بچہ چھپایا، مگر اب بھی اپنے بچوں سے محروم ہو گئے۔ اب کیا کرو گے؟ کیسے تلاش کرو گے بچے کو؟ اس کا تو کہیں نام و نشان بھی نہیں مل رہا۔
اس کے پاس بڑی بڑی طاقتیں ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عامر تو رو رہا تھا، کہتا تھا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مگر جہاں تک مجھے لگتا ہے اس معاملے کا تعلق ہوائی اثرات سے ہے۔ کہیں وہ لڑکی کوئی جنزادی یا چڑیل تو نہ تھی؟ اس بچے کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ارے پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے لڑکی کو دیکھا تھا، وہ بڑی خوبصورت ہے، مگر میں نے اب اسے یہ نہ بتایا کہ اکثر رات کو گھر واپسی پر میری اس سے ویران جنگل میں ملاقات ہو جاتی ہے، جہاں وہ خفیہ طریقے سے رہتی ہے۔ پر اس دن میں دیر تک دکان پر بیٹھا رہا۔ اسی راستے سے گزرتے ہوئے میں نے اسے آج پھر تلاش کرنا چاہا، مگر نہ جانے وہ مجھے کہاں ایسی انجان جگہ پر لے گئی تھی۔ اب وہاں محل نما خوبصورت گھر کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ کہاں تلاش کروں میں اسے؟ میں بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی، اور اگر عامل صاحب کو پتہ لگ گیا کہ ان کا بچہ میرے گھر پر ہے، شاید وہ تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ یہی سوچ کر میں خوف زدہ تھا۔ میں جلد سے جلد بچے کو واپس اس لڑکی کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ روز واپسی پر میں یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا، مگر وہ لڑکی مجھے کہیں دکھائی نہ دیتی۔ اوپر سے اماں اور بہنوں کو اس بچے نے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ اماں کہتی، عمران تیری وجہ سے ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں، دیکھنا ہمارا منہ کالا ہو جائے گا۔ اماں مسلسل رو رہی تھی۔ بھلے ہی تم موچی کا کام کرتا ہے، لوگوں کے جوتے سیتا ہے، مگر عزت کے 4 پیسے کما کر کھاتا ہے، یہ تجھے برے لگ رہے تھے؟ اماں ان 4 پیسوں سے گھر کا گزارا نہیں ہو رہا۔ میری بہنوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ دیکھ کر میرے دل پر چھریاں چلتی ہیں۔ میں نے کبھی بھی ایسی زندگی کی خواہش نہ کی تھی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا، مگر بہنوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اماں یہ سن کر خاموش ہو گئیں۔ پھر کئی دن گزر گئے، ابھی 15 دن ہوئے تھے اس بات کو کہ ایک دن جب میں اس راستے سے آ رہا تھا، کسی نے مجھے آواز دی، رک جاؤ، مجھے تلاش کر رہے تھے نا تم؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، تم مجھے کسی بڑی مصیبت میں پھنسانے والی ہو۔ دیکھو جس کا بچہ ہے وہ ہمارے شہر میں پہنچ گیا ہے، اور اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی نا تو میری جان تو جائے گی ہی، مگر ساتھ میری اماں اور بہنیں بھی خوار ہو جائیں گی۔ خدارا بچے کو واپس لے جاؤ، ورنہ میں خود اسے عامل صاحب کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے کے بعد بولی، میں بچے کو خود ہی اٹھا کر لے آئی ہوں، یقین نہیں آتا تو وہ دیکھو سامنے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے کھڑے خوبصورت نوجوان کے پاس وہ بچہ تھا۔ میں حیران رہ گیا، یہ مجھ سے پہلے ہی بچے کو اٹھا کر لے آئی ہے، کہیں تم اس کے ساتھ کچھ کرنے والی تو نہیں؟ نہیں، فی الحال میرا کام پورا ہو گیا، میں بھلا معصوم کے ساتھ کیوں کچھ کروں گی؟ لیکن تم جاننا چاہتے ہو کہ میں اسے وہاں سے کیوں لے کر آئی، تو سنو، وہ عامل جو معصوم بنا پھرتا ہے وہ میرے بچے کا دشمن ہے۔ اس نے میرے بچے کی چھوٹی سی شرارت کا بدلہ اسے قید کر کے لیا تھا۔ میں ایک ماں ہوں، میرا بچہ اتنا چھوٹا معصوم تھا، مگر اس عامل نے اسے قید کر دیا، اور ایسی قید میں جہاں تک میری رسائی ممکن نہ تھی۔ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے میں نے اس کے بچے کو اٹھا لیا۔ تم بتاؤ، کیا یہ میں نے غلط کیا؟ میں بھی ایک ماں ہوں۔ میری روح تڑپ گئی تھی یہ جان کر کے میرا بچہ مجھ سے چھن گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا، مگر تمہارے بچے نے کیا کیا تھا؟ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی عمران کہ میں کوئی عورت نہیں بلکہ جنزادی ہوں، اور یہ میرا شوہر ہے۔ وہ دیکھو، وہ سامنے میرا بچہ۔ میں نے جو ہی پلٹ کر دیکھا، دور درخت کے نیچے بیٹھا تیز تیز ہواؤں میں جھولے لیتا وہ بچہ خود کو آدھی رات کو ہواؤں کے سپرد کر رہا تھا۔ وہ اتنی زور سے ہنستا جا رہا تھا کہ اس کے خوفناک قہقہے فضاؤں میں گونج رہے تھے۔ میری تو آنکھیں خوف کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ بولی، میرا یہ بچہ بڑا شرارتی ہے۔ کئی روز پہلے کی بات ہے، یہ مجھ سے چھپ کر ایک پارک میں چلا گیا۔ وہاں ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، اسے وہ بچہ اتنا پسند آیا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا، مگر وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب میرا بچہ ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگا تو اس کے گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ ضرور بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ ان کا بچہ راتوں کو اٹھ کر اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، اور تو اور اسکول میں بھی میرا بیٹا اس کے ساتھ ساتھ رہتا۔ میں اس کا پتہ لگانا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا، مجھے کچھ معلوم نہ ہو رہا تھا۔ میں خود اسے پانے کے لیے بے چین تھی، مگر کبھی اس بچے کے گھر والوں نے ایک عامل کو بلوا لیا اپنے بچے کے بارے میں۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر میرا بچہ کہاں گیا۔
وہ کیوں آدھی رات کو اٹھ کر کھیلتا ہے، خود سے باتیں کرتا ہے؟ اور جو عامل پتہ لگانے آئے تھے انہوں نے تو فوراً پڑھائی کرنے کے ساتھ ہی کھوج لگا لی کہ ایک جنات کا بچہ اس کے ساتھ ہے جو ابھی بھی اس کے پیچھے بیٹھا ہے، مگر وہ بہت خوف زدہ تھا۔ اس نے میرے معصوم بچے کو اسی وقت ایک بوتل میں قید کر دیا۔ جب تک مجھے معلوم ہوا بڑی دیر ہو گئی تھی، میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرتے پھر رہی تھی۔ میرا بچہ تو نادان تھا، مگر عامل صاحب نے اس پر بڑا ظلم کیا۔ میں اسے واپس پانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں اس راستے پر گئی جہاں میرے بچے نے قدم رکھے تھے، وہیں ایک درویش بیٹھا تھا۔ اس نے بتایا تیرا بچہ اس وقت قید میں ہے، وہ تجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ سن کر میں مزید بے چین ہو گئی، مگر جو ہی عامل کے سامنے گئی وہ مجھے روتے تڑپتے دیکھ کر خوش ہوا اور بولا، شریر جنات کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں نے تیرے بچے کو مزہ چکھایا، وہ اب پوری زندگی ایسا کام نہیں کرے گا۔ یہ سن کر میں تو طیش میں آ گئی۔ میں بھلے نادان تھی، مگر اتنی بھی رحم دل نہ تھی کہ اس پر ترس کھاتی۔ میں نے اس کے ساتھ یہی کیا، اس کے بارے میں پتہ لگایا۔ اس کے پاس بھی چھوٹا بچہ تھا۔ میں نے سوچا اگر اس کا بچہ میں اس سے دور کر دوں تو اسے کیسا محسوس ہوگا۔ یہی سوچ کر میں ایک روز انسانی دنیا میں گئی اور میں نے اس کا بچہ اغوا کرنے کی کوشش کی، مگر اس بات کا علم اس کے عامل صاحب کو ہو گیا۔ انہوں نے گھبرا کر اپنا بچہ اپنے دوست مولوی کے گھر بھجوا دیا۔ اب میں کچھ بھی کر کے بچے کے قریب جانا چاہتی تھی، مگر اس نے خطرناک عمل کر کے مجھے اس کے پاس جانے سے روک رکھا تھا، مگر میں اسے اپنے پاس بلا سکتی تھی۔ بس یہی سوچ کر میں اس روز ڈھیر ساری میٹھی ٹافیاں لے کر گلی میں پہنچ گئی جہاں وہ بچہ کھیل رہا تھا۔ جلد ہی وہ میرے بہلاوے میں آ گیا۔ میں اسے اٹھا کر بھاگی، مگر میں نے دیکھا تمہاری نظروں نے دور تک میرا پیچھا کیا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی کہیں تم کسی کو کچھ بتا نہ دو، مگر تم نے نہ بتایا۔ اس بات نے مجھے خوش کیا، مگر کچھ دن میں نے بچے کو اپنے پاس رکھا تو پریشان ہو گئی۔ اسے رکھنا اتنا بھی آسان نہ تھا، تو میں نے سوچا اسے تمہارے پاس رکھوا دوں، مگر وہ عامل اب میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تیرے بچے کو آزاد کر دوں گا۔ میں نے اسے ایک دور درگاہ پر بھجوا دیا تھا، مگر اب میں اسے آزاد کر دوں گا تو تجھے میرے بچے کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے اس سے وعدہ لیا ہے کہ وہ آئندہ کبھی جنات کے بچے کو قید میں نہیں کرے گا۔ اب میں اس کا بچہ اس کے حوالے کر دوں گی، اسی لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں عمران۔ اس چنزادی نے تو مجھے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی۔ میں حیران تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ انسانی دنیا کے راز جو بہت آنکھوں میں چھپے ہوتے ہیں، مگر جب وہ راز سامنے آتے ہیں تو بڑے بڑے انکشافات کرتے ہیں۔ مجھے بھی حیرت ہو رہی تھی۔ فی الحال تو میں تمہارے گھر سے بچے کو لے آئی ہوں کیونکہ جانتی تھی بلا وجہ سے میں نے تمہیں بھی اپنے لیے پریشان کر رکھا تھا، اور میں ہرگز نہیں چاہتی تھی تم پر کوئی الزام آئے۔ تم نے میری چھوٹی سی مدد کی ہے، مگر بدلے میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اب تم پریشان نہ ہو، آرام سے اپنے گھر جاؤ، سکون کی نیند سو جاؤ، باقی کا کام میرا ہے۔ اس کا شکریہ ادا کر کے میں اپنے گھر چلا آیا۔ اگلے دن میں دکان پر کام کر رہا تھا جب میں نے مولوی صاحب کو مٹھائیاں بانٹتے دیکھا۔ وہ مٹھائی لے کر میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا، مولوی صاحب مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ تو کہنے لگے جو بچہ میرے پاس رہتا تھا وہ مل گیا ہے۔ میں نے انہیں مبارکباد پیش کی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہی بچہ کئی روز تک میرے گھر پر بھی موجود رہا۔ آخر کو جنزادی کا بچہ بھی تو اسے واپس مل گیا تھا۔ میں اٹھا اور سامنے والی دکان سے 1 کلو مٹھائی خریدی اور لوگوں میں بانٹ دی۔ سب حیران ہوئے کہ تم کیوں مٹھائی بانٹ رہے ہو؟ لوگوں نے وجہ بھی پوچھی، مگر میں نے کسی کو وجہ نہ بتائی۔ شام کو جب گھر گیا، اماں بہنوں کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ اس لیے پریشان تھی کہ آخر بچہ یوں اچانک کیسے غائب ہو گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ جس کا بچہ تھا وہ اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اگلے دن میں اس راستے سے گزر کر گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی، اپنا انعام لے کر نہیں جاؤ گے عمران؟ پلٹ کر دیکھا تو وہ پیچھے ہی کھڑی تھی۔ مجھے انعام کی ضرورت نہیں، دونوں بچے خیریت سے ہیں، خوش ہیں، اور مجھے بھی اسی بات کی خوشی ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ مسکرائی، مگر میں پھر بھی تمہیں انعام دینا چاہتی ہوں۔ تمہاری گھریلو پریشانیوں کو سمجھتی ہوں، جانتی ہوں کہ تم غریب موچی ہو، تمہاری مدد کر کے مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے مجھے خوبصورت سا ہار دیا۔ ہار کی چمک کو دیکھ کر حیران تھا۔ لے جاؤ، جا کر قسمت بدل لو، یہ ہیروں کا ہار ہے جو یقیناً تمہاری پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ مگر یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ زور سے کہا لگا کر بولی،
اس زمین کے بہت سے رازوں سے میں واقف ہوں، کیونکہ ہم جنات ہیں بے شمار طاقتیں رکھنے والے۔ ہمارے پاس تو خزانوں کے ڈھیر ہیں، مگر ہم یہ دولت اسی کو دیتے ہیں جو بہت نیک اور ایماندار ہوتے ہیں۔ تم نے بھی نیکی کر کے میرا دل جیت لیا، مجھے بہت خوشی ملی، اسی لیے میں تم سے خوش ہوں۔ یہ سن کر میں مسکرایا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہیروں کے ہار نے تو واقعی زندگی بدل دی تھی۔ میں نے بآسانی 5 بہنوں کی شادی ایک ساتھ بڑی دھوم دھام سے کر دی۔ ہم نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا، دور دوسرے علاقے میں گھر خرید لیا۔ میں کسی کو یہ موقع دینا ہی نہ چاہتا تھا کہ کوئی ہمارے بارے میں کھوج لگائے کہ آخر عمران موچی کی حالات کیسے بدلے، جو اتنا غریب تھا، جس کی بہنیں، جس کی ماں اچھا کھانا پہننے کو اوڑھنے کو ترستی تھی، اور اچانک راتوں رات آخر وہ مالا مال کیسے ہو گئے۔ کئی لوگوں نے بات کی کھوج لگانے کی کوشش کی، مگر بدقسمتی سے کوئی بھی اس راز کا پتہ نہ لگا سکا۔ آج اللہ کے کرم سے میری اماں ایک خوبصورت بنگلے کی مالکن ہے۔ میں نے ان کی خدمت کے لیے 2-4 ملازمائیں رکھی ہیں۔ جب اماں کو یوں سکون کی نیند سوتے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ آخرکار صرف اور صرف اس جن ذاتی کی مدد سے میرے گھریلو حالات بھی بدل گئے تھے۔ میں نے اس کی مدد کر کے صحیح کیا یا نہیں، یہ میں نہیں جانتا، لیکن آخر وہ بھی ماں تھی۔ اس نے صرف اور صرف اپنے بچے کو پانے کے لیے ہی ایسا کیا تھا۔ اس کا بھی اس میں کوئی غلط ارادہ یا بدنیتی شامل نہ تھی۔